بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس ترمذی شریف لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ تمامی احباب سے ملتمس ہوں کہ ان احادیث کو سنیں اور ان احادیث کو سمجھیں، سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ضرور ملیں گی، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو سننا یہ بھی عبادت ہے، اور سن کر آگے پہنچانا یہ بھی عبادت ہے۔ نئے آنے والے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اپنی رائے سے ضرور ہمیں نوازیں۔ آج حدیث نمبر 832 سے آغاز کروں گا۔ 832، 833، 834، 835، 836 اور 837 یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حج کے حوالے سے چونکہ ذکر جاری و ساری ہے، حج کے تمام تر معاملات ان کا ذکر آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 832، مقیم شخص کا قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنا یعنی نشانی لگانا، یہ کیسا ہے؟ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے ہار اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مدینے میں ہونے کی وجہ سے نہ تو احرام باندھا اور نہ ہی آپ نے کسی سلے ہوئے کپڑے کو ترک کیا، یعنی ابھی حضور علیہ السلام چونکہ مدینے میں تھے اور احرام بھی نہیں باندھا تھا، تو ظاہر ہے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اور حالت احرام نہ ہو تو سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے۔ خوشبو لگانا بھی حرام ہے حالت احرام میں۔ حدیث نمبر 833، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے اپنے ہاتھ سے ہار بنائے تھے، وہ سب بکریاں تھیں، پھر آپ حالت احرام میں شمار نہیں ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 834، حضرت ناجیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا قربانی کا جانور مرنے کے قریب ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم اسے قربان کر لو، پھر اس کے گلے کے جوتے یعنی ہار کو اس کے خون میں ڈبو دو اور پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو، وہ خود ہی اسے کھا لیں، یعنی کہ وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ لوگوں کو دے دیں، وہ خود ہی اس میں سے کھا لیں۔ یہ حکم ہے جو قربانی کا جانور ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اگر نفلی قربانی کا جانور مرنے کے قریب ہو تو وہ آدمی خود اسے نہیں کھا سکتا، اور نہ ہی اس کے رفقا میں سے کوئی اسے کھا سکتا ہے، وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا، وہ خود ہی اسے کھا لیں گے، تو یہ بات اس طرح یہ بات اس کی طرف سے جائز ہوگی۔ حدیث نمبر 835، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کے جانوروں کو ہانک کر لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ قربانی کا جانور ہے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یا شاید چوتھی مرتبہ فرمایا، تم اس پر سوار ہو، جو تم پر افسوس ہے یا تمہارا ستیہ ناش ہو، یعنی کہ یہ راوی کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک جملہ حضور نے بولا۔ حدیث نمبر 836، سر کے بال منڈواتے ہوئے کس طرف سے آغاز کیا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جمرہ کی رمی کر لی تو آپ نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے، پھر آپ نے حجام کو بلایا
اپنی دائیں سمت حجام کی طرف کی تو اس نے اسے مونڈ دیا۔ آپ نے وہ بال حضرت ابو طلحہ کو عطا کیے، پھر آپ نے اپنا بایاں حصہ اس کی طرف کیا تو اس نے اسے بھی صاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ حدیث جو ہے اہل سنت والجماعت کے لیے تبرکات کے حوالے سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر ایسا کیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال عطا فرمائے، اور پھر دوسری طرف سے یعنی آپ نے بال صفائی کروائے سر کے، تو وہ بھی بال حضور نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ یہ بال اب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب کھانے والی چیز تو تھی نہیں نا، یہ کھانے والی چیز تو ہوتی جو جی وہ کھائی جائے گی، تو وہ بال دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ یہ اپنے پاس تبرکن رکھ کر اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو نہیں ٹوپی میں بال سی کے رکھتے تھے، اسی وجہ سے کہ ان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تھی۔ حدیث نمبر 837، سر کے بال منڈوانا اور بال چھوٹے کروانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے سر منڈوایا تھا اور کچھ نے بال چھوٹے کروائے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحمت کرے۔ آپ نے شاید 1 یا 2 مرتبہ ایسا کہا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور بال چھوٹے کروانے والوں پر بھی اللہ اپنی رحمت کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ خاص کر چیزیں ہیں جو حجاج کرام کے لیے جن کا تعلق ہے، اور چونکہ الحمدللہ حدیث کا سلسلہ، درس حدیث کا سلسلہ روٹین وائز 1 بائی 1 الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یقیناً دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ان حدیث کو سنیں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ یہ 3 اکاؤنٹس پر بیک وقت آپ کے سامنے یہ احادیث مل رہی ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر۔ یہ تینوں اکاؤنٹس میں سے آپ کے پاس جس بھی اکاؤنٹ میں آئیں، ان احادیث کو اپنے پاس ایک ذخیرہ سمجھ کر محفوظ کریں اور ایک امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغ عنی ولو آیہ پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا میری طرف سے ایک بھی آیت تمہارے پاس پہنچتی ہے تو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔